امیر کبیر بننے کا طریقہ معلوم ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک کراچی کا مشہور بینک تھا، اس کا سی او تھا نا، ایک مخصوص جگہ سے اپنے جوتے پالش کراتا تھا، اور جب جوتے پالش کراتا فون پہ مصروف رہتا، بات کرتا اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں، بینکنگ کے بارے میں. تو جو جوتے پالش کر رہا تھا ایک دن کہتا ہے صاحب جی آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. کہتا ہے پوچھو. وہ کہتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کل اس میں تیزی ہے یا مندی ہے؟ پیسے لگانے چاہیے نہیں لگانے چاہیے؟ وہ بینک کا جو سی او تھا نا کہتا ہے بھائی تمہارا کیا لینا اسٹاک مارکیٹ سے، تم جوتے پالش کرتے ہو، جو اپنا کام ہے کر رہے ہو چپ کر کے. کہتا ہے جی میرے نا 9-10 کروڑ آپ کے ہی بینک میں پڑے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان میں سے کچھ روپیہ جو ان سے نا کچھ دولت اسٹاک مارکیٹ میں لگا دوں تاکہ کچھ پروفٹ ہو جائے. بینک مینیجر جو ہوتا ہے، بینک کا سی او ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کوئی نشہ تو نہیں شروع کر دیا؟ کہتا ہے نہیں صاحب جی ایسی بات نہیں ہے، میں نہ چال چھالیا پان سگریٹ کچھ نہیں کھاتا پیتا، اللہ کا شکر ہے. کہتا ہے تمہارا نام بتاؤ میں پتہ کرتا ہوں. اس نے نام بتایا جی پرویز پالش والا. کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ گاڑی میں بیٹھا سارے راستے سوچتا گیا کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں یہاں پہ، تو ہمارے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہے، اس کے پاس 9-10 کروڑ روپے جمع ہے پرویز پالش والے کے نام پہ. وہ اپنے بینک پہنچا، اسٹاف سے پوچھا کہ ہمارے اکاؤنٹ بینک میں جو ہے کوئی پرویز پالش والے کا اکاؤنٹ ہے؟ تو بندہ کہتا ہے جی ہیں، ہمارے ایک معزز صارف ہیں پرویز پالش والا. کہتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ کہتے ہوں گے لگ بھگ 10 کروڑ. وہ حیران پریشان، وہ سوچتا رہتا ہے. اگلے دن جب جاتا ہے جوتے پالش کرانے، گھر سے جوتے پالش کرا کے جاتا ہے، اور وہاں پہنچتا ہے تو وہ کہتا لاؤ صاحب جی جوتے پالش کر دوں. کہتا ہے نہیں پرویز صاحب رہنے دیں، جوتے پالش مت کریں. دیکھیں نام کے ساتھ صاحب آ گیا. ہم بڑے متاثر ہیں آپ سے، آپ کی کہانی جاننا چاہتے ہیں، ہماری بورڈ کی میٹنگ ہے، ہم اس میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ نے کیسے ترقی کی. کہتا ہے ٹھیک ہے جی. بورڈ کی میٹنگ رکھی، بلایا گیا پرویز پالش والے کو. جو وہ اسٹیج پہ آیا تو پرویز پالش والے کے لیے سب کھڑے ہو گئے کرسیوں سے، تالیاں بجائی، بتایا کہ یہ پرویز پالش والے ہیں، یہ روڈ پہ پالش کرتے ہیں جوتوں کو، اور پالش کرتے کرتے آج اتنے امیر آدمی ہیں کہ ان کے ہمارے بینک میں 9-10 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں. سب لوگ بڑے حیران پریشان. کہتے ہیں یہ اپنی کہانی سنائیں گے، سنیں اور موٹیویٹ ہوں. پرویز پالش والے نے اپنی کہانی شروع کی. کہتا ہے میں بھوکا پیاسا کوئٹہ سے کراچی کام کے لیے جب آیا تو کام تو نہیں ملا، بھوک سے برا حال تھا. کہیں سے مجھ کو نا 500 روپے اڑتے ہوئے میرے پاؤں کے پاس آ کے گرے، مجھے 500 روپے مل گئے، کام نہیں ملا. میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں ان سے کھانا کھا لوں یا میں انہیں کاروبار کر لوں، مستقبل بنا لوں اپنا. تو میں نے وہاں سے نا فروٹ منڈی سے سیب خریدے کافی سارے، اور روڈ پہ رکھ کے نا سیب بیچے. اور پیسے آئے، اور سیب خریدے اور سیب بیچے. پھر پیسے آئے، پھر سیب خریدے، پھر سیب بیچے. اب سب لوگ بڑے شان تھے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر کہتا ہے میں کام جانتا تھا جوتے پالش کا. پھر میں نے ایک برش خریدا، ہلکا سا سستا سا، اور سستی سی پالش خریدی. روڈ پہ سائڈ پہ بیٹھ کے جوتے پالش کرتا. پھر جب پیسے آئے تو میں نے اچھا والا برش خریدا اور اچھی والی پالش خریدی، اور ایک کرسی خریدی تاکہ میرا جو کسٹمر ہے کرسی پہ بیٹھ کے جوتے پالش کرا لے. پھر جب اور پیسے آئے تو میں نے ایک دکان خرید لی، ایک دکان کرائے پہ لے لی، اور کرسی اپنے لیے بھی کرسی، سکون سے بیٹھ کے جوتے پالش کرتا. کام چلتا رہا لیکن کوئی ترقی خاص نہ ہوئی. پھر میرا چاچا کا بیٹا یورپ میں تھا، بہت کنجوس تھا، بہت پیسے جوڑے اس نے. وہاں پہ اس کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. اس کی جتنی بھی دولت تھی نا اس کی بیوی کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی. اب جو میرا چاچا تھا ان کو یہ تھا کہ ہماری جو بہو ہے کہیں اور بہا کے چلی جائے گی، ساری دولت چلی جائے گی اس کے ساتھ. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری بہو سے شادی کر لو. پھر میں نے اسے شادی کر لی اور میں کروڑ پتی یہ شخص بن گیا. اور ابھی جو سا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں میرے 9-10 کروڑ روپے پڑے ہیں. باقی جو سا ہے امیر بننے کا فنڈا، محنت سے کوئی آگے نہیں آتا. یہ ہے ساری میری کہانی. اب وہاں پہ جو بینک کا سی او تھا اور باقی سٹاف تھا وہ سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تالیاں بجائیں، اپنے آپ پر ہنسیں. ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، تکتے رہے، پھر اٹھے ہیں مجبوراً کرسیوں سے کھڑے ہو کے اس کے لیے تالی بجائی ہے. سوچ لیں جو آپ کی کمائی ہے نا اپنے اوپر لگا لیں، ورنہ
پرویز پالش والا کوئی نہ کوئی آپ کی کمائی پہ ڈاکہ مارنے تیار بیٹھا ہے. کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک سبسکرائب کر دیا کریں. اللہ حافظ.